اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ علی دائم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کی خدمت میں رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، کیونکہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم پورا مہینہ خدا کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع دین کی بنیادی چیزیں جو 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جس پہ میں اپنی 5 مجلسیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں سے آج پہلی میری مجلس توحید کے بارے میں ہوگی کہ توحید ہمارے دین کی بنیادی چیز ہے، کہ توحید پر ایمان رکھنا ہر مومن کی بنیادی عمل ہے۔ توحید کے بارے میں جاننا، خدا کی معرفت حاصل کرنا، ہر کسی کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرے، خدا کی ذات کو پہچانے۔ اور یہ اتنی خوبصورت کائنات، یہ چمکتی ہوئی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اس کے بارے میں جاننے کا، سوچنے کا ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں جانوں، سوچوں کہ یہ کیا ہے، کیسے عمل میں آئی، کیسے وجود میں آئی۔ ہر کسی کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ چمکتا ہوا آسمان، یہ نیلا آسمان، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ چمکتا ہوا سورج، اس کے اندر رہنے والے جاندار، یہ سمندر کی لہریں، جانور، پرندے، انسان، یہ زمین، یہ آسمان کی طرف بڑھتے ہوئے پودے، یہ سب کس نے وجود میں لائے؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آئے، یا ان کو پیدا کرنے والا، ان کو خلق کرنے والی کوئی ذات ہے؟ یہ سوالات انسان کے بنیادی ہوتے ہیں، جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، 3 سوال جو بنیادی ہیں انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور میں کہاں ہوں اور کہاں جاؤں گا، ماضی، حال اور مستقبل، یعنی اگر ہم انگریزی میں کہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یعنی میں کہاں تھا اور کہاں ہوں اور کہاں جاؤں۔ اگر ان 3 سوالوں کا جواب انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے میں کہاں سے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور میں اس وقت موجود کہاں ہوں، اور میں نے آخر کار جانا کہاں ہے، کیونکہ ہر چیز کا انت ہوتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، میں نے جانا کہاں ہے۔ اگر انسان ان سوالوں کے جوابوں کو ڈھونڈ لے تو انسان کامیاب ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے، فطری سوال ہے، جو انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اسے کئی دنوں بعد ہوش آئے، اور اس کے ذہن میں بنیادی سوال یہی ہوتے ہیں، وہ ارد گرد لوگوں سے یہی پوچھتا ہے میں کہاں سے آیا اور کہاں ہوں اس وقت، اور میں نے جانا کب ہے اس ہاسپٹل سے واپس۔ یہ بنیادی سوال ہے اس کے، یعنی میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں سے لے کر آئے ایکسیڈنٹ کے بعد، اور میں اس وقت کہاں ہوں اور کہاں جاؤں، اور کب مجھے چھوڑا جائے گا، میں کب جاؤں گا۔ یہ بنیادی سوال ہے جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اسی طرح خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بشارت دے دو ان بندوں کو کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور ان میں سب سے بہترین اور سب سے اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ خدا کا فرمان، اور خدا کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا کی معرفت کس طرح ہمیں حاصل ہو۔ اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئیں خدا کی معرفت کے حوالے سے، لیکن 2 بنیادی چیزیں جو سامنے آئیں، بنیادی سوال جو سامنے آئے، وہ سب سے بہترین ہے خدا کی معرفت، خدا کی توحید کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اندرونی رستہ، ایک بیرونی رستہ۔ اندرونی رستہ کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے جانے، اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنی روح سے محسوس کرے خدا کی ذات کو، خدا کی توحید کو، یہ ہوا اندرونی۔ بیرونی رستہ کہ خدا نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں، یہ جانور، یہ انسان، یہ پرندے، یہ دلکش، دل فریب ستارے، یہ سورج، یہ ساری چیزیں، یہ نمونہ ہے، یہ مثال ہے خدا کی ذات کی، خدا کے وجود کا۔
ایک اندرونی رستہ اور ایک بیرونی رستہ. اور خدا کی معرفت حاصل کرنا ہر کسی کی دلی خواہش ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی دوست مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کتاب لا کر دے اور وہ آپ کو کہے کہ اس کا لکھنے والا بہت عظیم مصنف ہے, بڑا عظیم شاعر ہے, بڑا پڑھا لکھا عالم ہے اس کتاب کا لکھنے والا, تو آپ اس کتاب کو بڑے شوق سے پڑھیں گے, اس کی ایک ایک سطر ایک ایک لفظ آپ شوق سے پڑھیں گے. اور اگر آپ کو کسی لفظ کی کسی سطر کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کئی گھنٹوں پڑھتے رہیں گے, اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو کئی دن لگائیں گے, کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لکھنے والا بڑا عظیم ہے, کیونکہ اس نے ایک ایک بات بنا مقصد کے نہیں لکھی. اسی طرح یہ کائنات بھی اسی کتاب کی طرح, یہ کائنات بھی اسی کتاب کی طرح. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کائنات میں جو اتنی چیزیں ہیں یہ خدا نے بنا مقصد کے پیدا نہیں کی. ایک خدا پرست انسان خدا کی ذات کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے, ایک عبادت گزار انسان خدا کی نورانیت کو ڈھونڈنے کا جذبہ ہمارے روحوں میں ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اسی طرح خدا فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو گندگی سے آلودہ نہیں کیا, امن صرف انہی لوگوں کے لیے. خدا نے یہ قرآن میں فرمایا امن صرف انہی لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو گندگی سے آلودہ نہیں کیا بلکہ گندگی سے بچایا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زبان سے خدا کی توحید کا, خدا کے وجود کا انکار کر دیتے. دراصل ان کے اندر, ان کی روح کے اندر خدا کی توحید کو جاننے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ مر جاتا. خدا کی توحید کو جاننے کا جذبہ ہی مر جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بہت ساری کامیابیاں انسان کو غرور کرنے پر مجبور کر دیتی. یہ غرور کرنے پر ان کی کم ظرفی ہوتی ہے کہ یہ غرور کرتے ہیں. بہت سارے ایسے شخص ہوتے ہیں جن کے پاس بڑا مال ہو, بڑا پیسہ ہو, بڑی کامیابیاں ہو, لیکن کم ظرف ہوتے ہیں, عقل ان کی بہت کم ہوتی ہے, غرور میں آ جاتے ہیں. یہ چیز غلط ہے, یہ چیز خدا کو بڑی ناپسند ہے. اور اس غرور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خدا کی توحید سے ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں, خدا کے وجود سے, خدا سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ہمیں. اور جب مصیبتیں آتی ہیں, چاروں طرف سے مصیبتوں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں, پھر اسے خدا کی ذات یاد آتی ہے, پھر اس کے اندر خدا کی توحید کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر اسے خدا یاد آتا ہے. ویسے پھر کیا فائدہ جب مشکلات میں خدا کو یاد کیا تو ویسے خدا کو یاد ہی نہیں کیا. خدا کی توحید کو جاننا سب سے ضروری, اور یہ ہمیں خدا نے ناک دیا, آنکھ دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, ہمیں ہمارا حق ہے کہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو. اسی طرح خدا نے قرآن میں فرمایا, فرعون نے پوری زندگی خدا کا انکار کیا, تو خدا نے قرآن میں واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سمندر کی گہرائیوں میں یہ ڈوب رہا تھا تب اس نے بلند آواز سے یہ کہا, اے خدا میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں, تو ہی معبود ہے, تو ہی عبادت کے لائق ہے. پوری زندگی وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا رہا, لیکن عین موقع پر اس نے خدا پر ایمان لایا, تو کیا فائدہ. اسی طرح خدا نے کہا کہ میں اس کے وجود کو قیامت تک باقی رکھوں گا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو جائے. اس لیے میری بس آخری بات کہ خدا کی توحید کو جاننا, خدا کے وجود کو جاننا ہماری بنیادی چیز, کیونکہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب لے کر آئے اور خدا پر ایمان ہم سب کو بتایا کہ خدا پر ایمان رکھنا ہے, خدا کی ذات کو ماننا ہے, اور خدا کے وجود کو منوایا ہے اہل بیت نے اور نبی نے اور نبی کے گھرانے نے. اور انشاءاللہ تعالی آج کی میری بحث توحید کے بارے میں تھی, اور کل انشاءاللہ تعالی عدل کے بارے میں آپ کے سامنے خطاب اور درس دوں گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا اشرا جو ہے توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت کے بارے میں, اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی میرے 2 موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے پورا مہینہ میں پیش کرتا رہوں گا. دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ ہمارا پہلا درس, اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.